اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے پہلی امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے تاکہ تمہیں پرہیزگاری ملے۔ میرے آقا جی اعلیٰ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرنے والے ہیں کہ آقا جی اعلیٰ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے سینے کی طرف اشارہ کیا اور 3 مرتبہ سے اشارہ کر کے فرمایا التقویٰ ہا ہونا، تقویٰ یہاں پر ہے، تقویٰ یہاں پر ہے، تقویٰ یہاں پر ہے۔ تقوی کا معنی ہے احساس، کسی کا درد محسوس کرنا، کسی کا احساس کرنا، خوف خدا کرنا، یہ تقویٰ کہلاتا ہے۔ اگر ہم اپنی فطرت کو دیکھیں نا جی، تو ہماری فطرت حیوانی فطرت ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ الانسان حیوان ناطق، انسان حیوان ہے، بولنے والا۔ اس کے اندر فطرتاً یہ چیز رکھ دی گئی ہے کہ یہ حیوانیت کی طرف مائل ہوتا ہے۔ اب یہ دیکھیے اس وقت دنیا کے اندر جتنے بھی حالات بگڑے ہوئے، 140 بچی امریکہ نے، اسرائیل نے ایسے بم سے اڑا دی۔ 140 بچی، چھوٹی بچیاں، 7 سال، 8 سال، 10 سال، 11 سال کی بچیاں۔ یہ انسان کے اندر حیوان جو بیٹھا ہوا ہے، یہ اس حیوان کے کارنامے ہے۔ غزہ کے اندر، فلسطین کے اندر 40,000 سے زیادہ بچیاں، 40,000 سے زیادہ بچے، 80,000 سے زیادہ خواتین اور مرد، ان کو گاجر مولی کی طرح کاٹ دیا گیا۔ یہ انسان کے اندر جو حیوان بیٹھا ہوا ہے، یہ اس حیوان کا کارنامہ ہے۔ اور پھر اس حیوان کے ساتھ اگر شیطان مل جائے تو سونے پہ سہاگا ہے۔ پھر یہ جیفری ایپسٹین کی جو واقعات سامنے آئے ہیں، یہ تحقیق سامنے آئی پھر ایسی انسان کی کہ انسان پھر انسان ہی ہے۔ آپ کے لاہور کا واقعہ ہے، یہاں پر 2 بھائی پکڑے گئے جنہوں نے قبروں سے 300 لاشیں نکال کے کھا لی۔ ایک عورت پکڑی گئی جس نے اپنے خامند کو، اپنے شوہر کو ذبح کیا اور ذبح کر کے وہ کھا گئی۔ یہ انسان کے اندر جو حیوان بیٹھا ہوا ہے، اس حیوان کو قابو کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میں نے روزے فرض کیے، کیونکہ جب تک کسی کا احساس نہیں ہوگا انسان کبھی اس چیز کو محسوس نہیں کر سکے۔ بھئی اپنا درد کی بات ہے نا، اپنے درد کی بات ہے، وہ تو کتے کی دم پر پاؤں رکھو تو وہ پلٹ کے کاٹے گا۔ احساس وہی ہے جو دوسرے کا ہو۔ اپنا احساس، اپنا درد، اپنی تکلیف ہر کوئی برداشت کرے، جانور بھی برداشت کرتے ہیں۔ پھر انسان کی خاصیت کیا ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک نے یہ رمضان مبارک کے روزے اس لیے فرض کیے اور کہا کہ صرف روزہ رکھنا ہی نہیں، منہ نہیں بند کرنا، جو اس کے متعلقات ہیں ان پر بھی توجہ کرنی۔ اگر تو کوئی بندہ صبح طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک بھوکا پیاسا بیٹھا ہے، غیبت نہیں چھوڑی اس نے، چغلی نہیں چھوڑی اس نے، کینہ نہیں چھوڑا اس نے، حسد نہیں چھوڑا اس نے، دنگے فساد نہیں چھوڑا اس نے، کسی کے حق مارنا نہیں چھوڑا اس نے، 2 نمبری کرنا نہیں چھوڑی اس نے، تو بابو پھر بھوکا پیاسے رہنے کی ایک ٹیڈی پیسے کی ضرورت نہیں۔ کوئی روزہ قابل قبول نہیں، کوئی نماز قبول نہیں، کوئی عبادت قبول نہیں۔ جاؤ لے جاؤ، اللہ محتاج نہیں ہے تمہارے سجدوں کا، اللہ محتاج نہیں ہے تمہارے بھوکا رہنے کا۔ وہ تو چاہتا ہے تمہاری تربیت ہو۔ پھر وہ اندر جو حیوان بیٹھا ہے وہ حیوان مارو، اس حیوان کو مار کے انسان کو زندہ کرو، روحانی قوتیں تمہیں ملیں۔ اللہ کا مقصد تو یہ ہے۔ روزہ رکھ کے بھی جھوٹ ماری جانا ہے، 2 نمبری کیتی رہنی، سارے معاملات کی تو ٹھیک ہے، پھر نہ رکھو کوئی ایسی عبادت اللہ کی بارگاہ میں۔ اور پھر ہر چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے۔ دن پتہ چلتا ہے دن ہے کیسے؟ ہم نے رات دیکھی ہے۔ اندھیرے کا پتہ چلتا ہے کیونکہ ہم نے اجالا دیکھا ہے۔
جاہل کا پتہ چلتا ہے، ہم نے عالم دیکھا ہے، ہر چیز اپنی ضد سے پہچانی جا رہی. عالم پتہ دیتا ہے جاہل کا، روشنی پتہ دیتی ہے اندھیرے کی، یہ اندھیرا ہے، یہ روشنی ہے، گناہ پتہ دیتا ہے ثواب کا. اسی طرح میرے مالک نے انسان کو بھوکا رکھا. روزہ رکھو، بھوکا رہو، تمہاری بھوک اختیاری ہے، تم ختم کر سکتے ہو، صبح شروع ہو کے شام کو. ان کا بھی احساس کرو جن کی بھوک کبھی ختم نہیں ہوگی. غربت نے اس مقام تک پہنچا دیا ہے کہ وہ ان کا دن بھی روزہ ہے، ان کی رات بھی روزے ہیں، ان کے پاس کوئی لقمہ کھانے کو نہیں. ہمارے ہاں المیہ قبلہ یہ ہو چکا ہے کہ ہم اس وقت تک کسی کو کچھ نہیں دیتے جب تک وہ آگے ہمارے ہاتھ نہ پھیلائے. بھیک مانگے گا، ہاتھ پھیلائے گا، پھر ہم اس کو دیں گے. بڑے تعجب کی بات ہے قبلہ، میں خود ایک جانتا ہوں خاندانی آدمی مر تو جائے گا، وہ ہاتھ نہیں پھیلائے گا، بھوک سے مر جائے گا. وہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا، کسی کے آگے جھولی نہیں پھیلاتا کہ مجھے دے دو جی، میں بڑا ضرورت مند ہوں جی، میرا یہ خاندانی لوگوں کا ہے. بھوک سے مر جائے گا. اور بھکاری اور پیشہ ور جو ہیں وہ کبھی چپ رہ نہیں سکتا، وہ دوسروں کا حق بھی کھائے گا. اللہ تعالیٰ کی ذات نے آپ لوگوں کو شعور دیا ہے، عقل دی ہے. اس عقل کا استعمال کرتے ہوئے خوددار کو دیکھیں نا جی، ایک بندہ صاف کپڑے پہنتا ہے، اچھے جوتے پہنتا ہے، اچھا وہ رہتا ہے، ہم کہتے ہیں جی واہ واہ کیا بات، بڑا امیر آدمی، بڑا امیر آدمی. آپ اس کے ساتھ چلیں، کھائیں پئیں اٹھیں بیٹھیں، آپ کو پتہ چل جائے گا اس کی کیفیت کیا ہے. یہ احساس پیدا کرنے کا نام روزہ ہے، یہ تقویٰ ہے. حضرت ملا علی قاری علیہ رحمت الباری اسی وجہ سے فرماتے ہیں، عارفین جب بھی کوئی لقمہ کھاتے تھے نا، اللہ کے نیک بندے، وہ جب بھی لقمہ کھاتے تھے تو کہتے تھے اے اللہ، بھوکوں کے حق کی بنا پر ہم سے مواخذہ نہ کرنا. یعنی اللہ ہم سے یہ بات پوچھ لے، تو تو بڑا پیٹ بھر بھر کے کھا رہا تھا، تو یہ میرا بندہ بھوکا تھا، یہ میرا بندہ بھوکا تھا، تیرا پڑوسی بھوکا تھا، تو کس طرح پیٹ بھر کے کھا رہا تھا بھائی؟ اس کا احساس کس نے کرنا تھا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. حضرت سیدنا یوسف علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی، آپ جب مصر کے بادشاہ بنے نا جی، تو قید شروع ہو گیا. 7 سال کا اتنا خوفناک قید آیا کہ جس سے سب کھیت کھلیان سوکھ گئے، سب جانور این مرونڈا ہو گئے، بالکل جو ہے نا جی دبلے پتلے ہو گئے، سب بھوک پیاس فاقے سر پہ چڑھا، قید سالی شروع ہو گئی. حضرت یوسف علیہ السلام اگرچہ بادشاہ وقت ہے، اور بادشاہوں کے ٹیبل پر ایک کھانا نہیں ہوتا. کبھی بھی امیر آدمی، آج بھی تھوڑا سا سوکھا آدمی ہے، اس کی ٹیبل پر ایک کھانا نہیں ہوگا، مختلف اقسام کے کھانے ہوں گے. جتنے جتنے ان کی اوقات ہوگی اتنا زیادہ ان کا کھانا ہوگا. چھوٹی پارٹی ہے تو 2 4 5 کھانے ہوں گے، اور اگر پارٹی بڑی ہے تو 15 20 کھانے ہوں گے. اور ایلیٹ کلاس ہے تو پھر ان کے کھانوں میں تو پھر سینکڑوں کی تعداد میں معاملات ہوں گے، 50 60 کھانے جناب لگے ہوئے. اور حضرت یوسف علیہ السلام کی ٹیبل پر ہر وقت بے شمار کھانے موجود ہوتے تھے، لیکن آپ نے کبھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا. آپ سے کہتے تھے کہ اللہ کے نبی، ہر نعمت موجود ہے، آپ کیوں نہیں کھاتے؟ آپ کے پاس تو ہر نعمت موجود ہے اور آپ سارے مصر کو کھلا بھی رہے ہیں، پھر پیارے نبی آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا اللہ کے بندے، میں اس لیے یہ معاملات کرتا ہوں کہ میں کہیں بھوکوں کا حال نہ بھول جاؤں. یہ نہیں کہ میں کھا نہیں سکتا، ہر چیز میرے پاس موجود ہے. اس نے تدبیر اللہ نے مجھے عطا فرمائی، اس نے تعبیر عطا فرمائی ہے، میں سنبھال بھی رہا ہوں سارا کچھ، لیکن صرف اس لیے میں نہیں پیٹ کے بھر کے کھاتا کہ ان کے جو ہے نا جی میں حال بھول نہ جاؤں. دکھی دی گل دکھیا جانے، سکھی نو کی خبراں. جو آدمی خود سکھ میں بیٹھا ہے نا،
وہ دکھ والے کی بالکل معاملات نہیں پہچان سکتے۔ اس لیے مسلمان کے لیے روزوں کی فرضیت سے ہر مسلمان شخص کو اپنے فاقہ زدہ مسلمان بھائیوں کی بھوک اور پیاس کا اندازہ ہوگا، اور اس سبب سے اس کا دل ان کی امداد اور معاونت پر آمادہ ہوگا۔ اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ غریب اور فاقہ زدہ لوگ سارا سال بھوک اور پیاس کی صحبتوں کو گزارتے ہیں۔ میں کہتا ہوں حضرت صاحب اللہ تعالیٰ کو کتنی کو بات پسند آئی ہوگی، اللہ کی ذات کو کتنی کو بات پسند آئی ہوگی ان بھوکوں کی، یا کتنا کو میرا مالک وہ کریم کرم فرماتا ہوگا کہ ان ذاتوں نے پورا مہینہ ان بھوکوں کی کیفیت کو مسلمانوں کے اوپر وہ کر دیا، مسلمانوں کے اوپر ان بھوکوں کی کیفیت کو اللہ تعالیٰ نے طاری کر دی۔ نبی اکرم نور مجسم قائد المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے صدقے جائیں، آپ کے صدقے اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ دین عطا فرمایا ہے جس دین کے اندر بھی آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی نے ہمیں ہر ایک چیز کے احساس دلانے کا۔ اب یہاں پر میں آپ کو عرض کروں، اللہ وحدہ لا شریک کے پیارے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات گرامی فرماتے ہیں، یوم یعض الظالم، ارشاد باری تعالیٰ، یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، جس دن ظالم اپنے ہاتھ چبا چبا لے گا اور کہے گا کہ ہائے کسی طرح میں نے رسول کی راہ لی ہوتی، رسول کی راہ لی ہوتی، میں نے کاش میں نبی کا غلام بن گیا ہوتا، جس طرح اللہ اور اس کے رسول نے مجھے حکم دیا تھا میں اس پر عمل پیرا ہوتا۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، وائے خرابی ہے میرے لیے میں کسی طرح فلانے کو دوست نہ بناتا۔ ابھی رات کو نا جی میرے ایک بچہ ہے، شاگرد ہے، دوست ہے میرا، وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ استاد جی فلاں بندہ جو ہے وہ جب تک اس کا باپ زندہ رہا ہے وہ بڑا اچھا رہا، اور باپ فوت ہو گیا تو اس کے بعد اس کی اب صحبت جو ہے نا اس کو برباد کر کے گئے، اس کو اپنی ماں کا بالکل خیال نہیں رہا، اس کو کہہ کے تھک گئے کو خدا کے بندے کوئی اپنا وہ لگاؤ، شرم کو ہاتھ مارو، تیری ماں ہے خیال کر، کہتا لیکن اس کو بری صحبت نے برباد کر دی۔ اور یہی بات قرآن کہتا ہے کہ یہ پچھتاوا صرف اس دنیا کے اندر نہیں ہوگا، کل قیامت والے دن بھی یہ پچھتاوا ہوگا۔ کاش میں اس کو دوست نہ بناتا، کاش میں اس کو دوست بناتا۔ حضرت اچھوں کے ساتھ بیٹھو گے، اچھی بات سیکھو گے، اچھی کیفیت، اچھی بات، اچھے اخلاق، اچھا کردار تم لوگوں کو ملے گا، اور اگر نہیں کرو گے تو کل قیامت والے دن ہم دوسروں کی طرح شکوہ کرتے ہوں گے، لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا، بے شک اس نے مجھے بہکا دیا میرے پاس آئی ہوئی نصیحت سے، اور شیطان آدمی کو بے مدد چھوڑ دیتا ہے۔ اس وقت شیطان پہ ڈالنے کی کیا ضرورت ہے؟ آج ایمان سے بتائیے، آپ کے جو مہینے کا بجٹ ہے عام مہینوں کے اندر، وہ رمضان سے کم ہے یا زیادہ ہے؟ رمضان المبارک میں عام مہینوں سے بجٹ زیادہ ہوتا ہے، سحری افطاری کے اوپر خرچہ زیادہ ہوتا ہے، اس کے معاملات زیادہ۔ اچھا جی، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے سارا دن تو بھوکا رہنا ہوتا ہے، تو پھر خرچہ زیادہ کیسے ہو گیا؟ سارا دن تو آپ بھوک پیاس برداشت کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس لیے سارا دن بھوکا پیاسا رہتے ہیں تاکہ افطاری میں ہم دبا کے کھا سکیں۔ میں افطاری کرتا ہوں نا جی، یہیں پہ بچوں کے ساتھ یہاں پہ بیٹھ کے افطاری کرتا ہوں، اس کے بعد کچھ نہیں کھانا، پھر سحری کرنی، بس افطاری کھائی بس وہی روٹی ہے وہی سارا کچھ۔ ہم نماز سے پہلے افطاری الگ سے کرتے ہیں، پھر جا کے روٹی الگ سے کھاتے ہیں۔ وہ تو بہن جی اسٹارٹر ہو گیا جی، اسٹارٹر ہو گیا، بندہ خدا پیٹ ہے، اس کے اوپر کوئی ایسا کو تھوڑا سا وہ اس کے اوپر رحم کرو کہ پیٹ ہے تمہارا، کھا لیا آپ نے، افطاری کر لی، اللہ اللہ خیر صلاح، بس ٹھیک ہے۔ نہیں، ہم نے تو بھائی صبح سے لے کے شام تک انتظار کرنا ہے افطاری کا، پھر اس کے بعد سحری کا ہم خوب انتظار کریں گے۔ اب یہاں پر میرے آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان میں آپ کے سامنے عرض کروں۔ آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مسلمان کافر کی بنسبت 7 حصے کم کھاتا ہے۔
یعنی کافر ہم سے 7 آنتے زیادہ کھاتا ہے. اور آج ہم اپنے کھانوں کا اندازہ کر لیں نا تو آپ خود اندازہ کر لیں کہ ہم کافر سے بھی زیادہ دبا کے کھاتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے پیٹ اس ٹائم کافر ہو چکے. ان کو مسلمان کرنے کی ضرورت ہے اور روزہ کرنا سکھا رہا ہے. دعا کرو اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے.